बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پہلے تو ایک سوال ہے جی، آپ کی عدالت میں رکھنا ہے، آپ کا اس پہ آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، پھر میں آپ کو اس پہ اپنی رائے بھی دے دیتا ہوں۔ پہلے یہ سوال سنیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک نا ویٹرنری ڈاکٹر کچھ دن پہلا نا گاہ ایک بوتی سی تو انہوں انجیکشن لا کے گیا ہوئے تو ڈاکٹر صاحب انہوں تو میں آخیا سی کہ فریزین اچھا انجیکشن لاوی اپنا تے واپسی تے میں تھوڑی دیر بعد دیر تو نکلن لگا تو میں پکڑیا ہوئے جس جگہ تو بیٹھا سی تو انہیں انجیکشن اپنا پانی ڈپ کر کے تے پلیٹ نہ کٹ کے اپنی جڑی ٹیوب ہوتی وہ پایا ہوئے تو ڈاکٹر صاحب میں وہ ریڈ آؤٹ کیا ہوئے تو اوپر نیلی بفالو لکھا ہوا ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب انجیکشن قاعدہ ہی سی؟ جی جناب، بڑا عجیب غریب سوال ہے۔ فارمر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی گائے کا ٹیکہ رکھوایا، ڈاکٹر صاحب کو بولا کہ فریزین کا ٹیکہ رکھوا دے، اچھا امپورٹنٹ ٹیکہ رکھیے گا، لیکن جیسے ہی وہ گھر جاتے ہیں تو جس جگہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے وہاں پہ سیمن کے اسٹرا میں ان کو جو اسٹرا ملا انہوں نے نکالا، اس کو دیکھا، اس کے اوپر نیلی راوی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کیا یہ گائے کا ٹیکہ ہے یا بھینس کا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ تو کلیئر ہے کہ یہ ٹیکہ گائے کا نہیں ہے، یہ بھینس کا ٹیکہ ہے۔ اب اس میں نا تین ممکنات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے۔ پہلا ممکنات میں سے تو یہ ہے کہ یہ جو ٹیکہ ڈاکٹر صاحب کا وہاں پہ ملا ان کو، ہو سکتا ہے یہ ٹیکہ ان کی گائے کو نہ رکھا گیا ہو، یہ ڈاکٹر صاحب کے جو کنٹینر میں سے گر گیا ہو، ٹھیک ہے جی، مطلب بعض اوقات ہوتا ہے نا وہ اسٹرا سمیت ڈاکٹر سامان رکھ لیتے ہیں، یہ وہاں پہ گر گیا ہو یا ویسے ہی پڑا ہو، مطلب یہ ٹیکہ اس گائے کو نہ رکھا گیا ہو لیکن ان کو نظر یہ آ گیا ہو۔ ایک تو یہ پاسبلٹی ہے۔ دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ٹیکہ بھینس کا گائے کو رکھ دیا لیکن ان کو پتہ نہیں چلا، انہوں نے اسٹرا نکالا اپنی طرف سے، امپورٹنٹ نکالا ہوگا لیکن ان کو پتہ نہیں چلا، یہ دوسری پاسبلٹی۔ تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جان بوجھ کر غلطی سے، بے ایمانی سے جو ٹیکہ ہے بھینس کا وہ نکال کے گائے کو رکھ دیا اور امپورٹنٹ ٹیکے کے پیسے لے لیے۔ آپ ضرور بتائیے گا آپ کو ان تینوں ممکنات میں سے کون سا بہتر لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کیا ہوا، نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ میرا خیال یہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنا بڑا بلنڈر نہ کوئی ڈاکٹر نہیں کرتا، بیٹے چائے رکھتے ہیں آپ، اتنا بڑا بلنڈر کوئی ڈاکٹر نہیں کرتا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بلنڈر اتنا بڑا کر بھی گیا ہے نا تو وہ کبھی بھی وہاں پہ نشانی نہیں چھوڑے گا۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ اس نے گائے کا ٹیکہ رکھ دیا ہے تو وہ اسٹرا خالی کیوں چھوڑ کے جائے گا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے یہ کچھ اور پاسبلٹی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بتائیے گا۔ لیکن ایک چیز میں یہ کلیئر کر دوں، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے یہ غلطی کرتا ہے کہ وہ ٹیکہ بھینس کا گائے کے اندر رکھ رہا ہے تو نمبر ون، ایک تو وہ ٹھہرے گی نہیں، نمبر دو، بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ایسے نا گائے خراب ہو جاتی ہے، پھر وہ گائے ٹھہرتی نہیں۔ اگر آپ بھینس کا ٹیکہ گائے میں رکھ دیں تو گائے خراب ہو جاتی ہے، گائے کا ٹیکہ بھینس میں رکھ دیں تو بھینس خراب ہو جاتی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ جانور ٹھہرے گا نہیں لیکن اگلی دفعہ جب آپ اس کو صحیح سگنل رکھوائیں گے تو انشاءاللہ وہ ٹھہر جائے گا۔ لیکن یہاں پہ جو بات بتانے والی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر یہ کام کر رہا ہے پیسے کمانے کے لیے تو یاد رکھیے گا کہ میں نے، آپ نے اور دنیا کے ہر شخص نے اللہ کی قسم ایک دن مر جانا اور خالی آ جانا، اس بات پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو آج پتہ لگ جائے کہ صبح کو آپ کا دنیا میں آخری دن ہے نا تو آپ کا سارا بینک بیلنس بے معنی ہو جائے گا، آپ کے پاس جتنی بھی شان و شوکت ہے آپ کی بے معنی ہو جائے گی، ایون کہ آپ کے رشتے بھی آپ کے لیے بے معنی ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے پیسے کی دیکھیں جی، پیسہ کمائیں، منع نہیں ہے پیسہ کمانا، لیکن جائز طریقے سے کمائیں۔ آپ اچھی چیز کا ریٹ اچھا لے لیں لیکن جو کمٹمنٹ کر رہے ہیں وہ ہونا چاہیے۔
میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہو فارمر کہتا ہے کہ اچھی گائے چاہیے, اچھی گائے کا ریٹ اچھا لو لیکن گائے اچھی ہو. فارمر کہہ رہا ہے اچھا سیمن رکھو, تو اچھا سیمن رکھو, ریٹ اچھا لے لو لیکن سیمن اچھا رکھو. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا ایسے حرام طریقے سے کمایا گیا پیسہ زندگی کے اندر سکون نہیں آئے گا, پریشانیوں کا شکار رہیں گے. اور سب سے بڑی بات, اگر اولاد کو حرام کمائی سے پالیں گے تو زندگی میں آپ کو اولاد سے سکھ نہیں ملے گا. یہ میری بات یاد رکھیے گا. برحال جی, میرا تو ماننا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, اور اگر یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, کیونکہ مس انڈرسٹینڈنگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اگر غلطی کر بھی گئے ہیں تو وہاں پہ اسٹار چھوڑ کے نہ جاتے. برحال میں تو اس کو مثبت اینگل سے سوچوں گا, آپ ضرور نیچے بتائیے گا آپ کا کیا خیال ہے. اب دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, سیکس سیمن کا دور ہے. ہر بندہ کہتا ہے کہ میں نے گائے کو سیکس سیمن رکھوانا ہے, تو سیکس سیمن کو رکھوانے کا ٹائم کیا ہے, کون سا بیسٹ ٹائم ہے جس پہ گائے کو سیکس سیمن رکھوایا جائے جس سے اس کا کنسیپشن بہتر آئے. تو مجھے عمومی طور پہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا سیمن دے جس کی کنسیپشن اچھی ہو. تو بھیا کنسیپشن اچھی لینے کے لیے گول کے علاوہ اور بھی بہت سارے فیکٹر ہیں. اس میں ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے ٹائم آف اے آئی, کہ آپ ٹیکا رکھواتے کس ٹائم ہے, یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے. اور میرے تجربے کے مطابق ہمارے فارمرز جو ہیں سب سے بڑی جو غلطی کھاتے ہیں وہ ٹیکے ہی غلط ٹائم پہ رکھوا دیتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ صحیح ٹائم جو ہے وہ ٹیکا رکھوانے کا کیا ہے. ریسرچ کیا کہتی ہے, 2022 کے ریسرچ آرٹیکل سے میں آپ کو بتاؤں گا, تاکہ آپ کے فارم پہ مہنگا ٹیکا ہوتا ہے جی مچھی والا سیکس سیمن. ہمارے کئی بھائیوں کو آج بھی نہیں پتا سیکس سیمن کیا ہوتا ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سیکس سیمن کہتے ہیں جانور کو آپ نے ٹیکا رکھا تو 90% جو ہے مچھی کے چانس ہوتے ہیں, 90% چانس مچھی کے ہوتے ہیں. اب ٹائم کیا ہے, ٹائم سمجھنے سے پہلے دو باتیں سمجھاؤں گا, آپ سمجھ لیجیے گا. جانور جب ہیٹ میں آتا ہے نا تو اس کی دو علامات ہوتی ہیں, یا وہ دوسرے جانوروں پہ جمپ کرتا ہے یا دوسرے جانور اس پہ جمپ کرتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جانور کی جو ہیٹ ہے اس کے بعد انڈے کا اخراج کب ہوتا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یاد رکھیے گا کہ جب جانور نے ہیٹ شو کی, مثال کے طور پہ آپ نے جانور آپ کے کھلے, ایک تو جانور کھلے چھوڑا کریں, آپ کو صحیح ٹائم کا اندازہ ہوگا کہ جانور ہیٹ میں کب ہے. ہمارے ہاں لوگ جانور کو باندھ دیتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا جانور ہیٹ میں کب ہے. پتہ ہی تب چلتا ہے جناب جب کوئی بندہ پٹھے چھٹے ڈالنے آتا ہے کہ گاں جناب ہوتے ٹپ پہ دی, یا پھر وہ منہ سے آوازیں نکالتی, پتہ ہی تب لگتا ہے. جناب اس میں اگر جائے نے جمپ کیا تو جمپ کرنے سے لے کے اگلے 20 سے 24 گھنٹے تک اس کی ہیٹ رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگلے 20 سے 24 گھنٹے مکمل ہو گئے, اس کے 10 سے 15 گھنٹے بعد, مطلب ہیٹ ختم ہونے کے 10 سے 15 گھنٹے بعد انڈے کا اخراج ہو جائے گا, اور اب سیمن نے اور انڈے نے ملنا ہے اور بچہ بنانا ہے. یا دوسری پاسبلٹی کیا ہے کہ جانور کے انڈے سے جانور جو سٹینڈنگ ہیٹ میں ہے, سٹینڈنگ ہیٹ کہتے ہیں کہ جانور کھڑا ہے, اس کے اوپر کسی دوسرے جانور نے جمپ کیا اور وہ کھڑا رہ گیا. تو جانور جب سٹینڈنگ ہیٹ میں آپ نے دیکھا, اس کے بعد 28 گھنٹے کے اندر اندر جانور جو ہے تقریباً 28 گھنٹے بعد اس کی اووری سے جو انڈے کا اخراج ہے ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں نہیں آپ؟ اگر آپ کا جانور سٹینڈنگ ہیٹ میں ہے تو سٹینڈنگ ہیٹ کے 4 سے 16 گھنٹے کے بعد آپ ٹیکا رکھوا سکتے ہیں. آئیڈیل ہے 12 گھنٹے, ہم ایوریج کی بات کرتے ہیں. تو یہ کچھ بنیادی معلومات تھی. ٹھیک ہے جی, اب اگلی بات سنیے گا. اب آپ کہیں گے کہ جی ہمارا جانور جمپنگ نہیں کرتا, وہ تو منہ سے گونگا ہے. آپ کہیں گے یار ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا جانور جو ہے وہ سٹینڈنگ ہیٹ میں تھا یا نہیں تھا. آپ کہیں گے جی ہمارا جانور تو منہ سے آوازیں نکالتا ہے. آپ کہیں گے جی ہمارا جانور جو ہے وہ نہ منہ سے آوازیں نکالتا ہے, نہ وہ جمپ کرتا ہے, نہ وہ جمپ کرواتا ہے. ہم تو پھنس گئے جناب, کیا کریں؟ تو سب کا آپ کو حل بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے آ جائیں کہ آپ کے جانور کھلے ہیں اور آپ نے جانور کو جمپنگ کرتے دیکھ لیا. ٹھیک ہے, ٹائم نوٹ کر لیں. مثال کے طور پہ آپ کا رات کا چوکی دار جو ہے نا, اس کو اسی کام پہ لگایا کریں فارم پہ کہ بھائی آپ نے شیڈ میں چکر لگانا ہے, جو گائے جمپ کرتی ہے اس کا نمبر نوٹ کر لو. جس ٹائم جمپ نوٹ ہوا, مثال کے طور پہ جانور نے جمپ کیا 4 بجے, رات کو 4 بجے, اس سے 1 گھنٹہ پہلے کا ٹائم نوٹ کر لیں 3 بجے. سوچے بات کریے, جانور نے جمپ کیا صبح 6 بجے, آپ نے نوٹ کر لیا. آپ ریکارڈ میں اس کو 5 بجے نوٹ کریں, 1 گھنٹہ پہلے نوٹ کر, آپ کو فائدہ ہوگا. کیونکہ ریسرچ یہ کہتی ہے
کہ जानवर जब पहला जंप करता है उससे घंटा 1.5 घंटा पहले उसकी हीट स्टार्ट हो चुकी होती है, तो आप 1 घंटा पहले नोट कर लें। अगर आपका जानवर जंप कर रहा है, आपने टाइम सही नोट कर लिया, तो अगर 6 बजे जंप कर रहा है तो मैंने आपको कहा आपने 5 बजे नोट करना है, तो 5 बजे से आगे 18 घंटे काउंट कर लें, जो कि बनते हैं 5 और 7 12 और 7 और 11 18, रात 11 बजे। रात 11 बजे जो है आप इस गाय को टीका रखवा दें, बेहतर होगा। और अगर आपने सेक्स सीमन रखवाना है तो इसमें भी 2 घंटे मजीद जमा कर दें, 2 से 3 घंटे। अगर सेक्स सीमन रखवाना है तो 11 बजे की बजाय रात को 1 से 1.5 बजे जो है जानवर को सीमन रखने का सही टाइम होगा। रिसर्च ये कहती है कि सेक्स सीमन का बेहतर रिजल्ट लेने के लिए आप जो गाय का टाइम बनता है इंसेमिनेशन का, उससे 2 से 2.5 घंटे लेट उसको इंसेमिनेट करें, आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा। ये तो पहला सिनेरियो हो गया। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि कई सारे जानवर ना जंप नहीं करते, स्पेशली वो गायें जिनके नीचे दूध बहुत ज्यादा है, कुछ 40 लीटर दूध नहीं खड़ी है, कुछ 50 लीटर दूध नहीं खड़ी है, ये सारा जंप नहीं करती। पता तब लगता है जब कोई दूसरा जानवर उनका जंप करता है, वो खड़ी रहती है। अगर आपने देखा कि आपका जानवर सुबह को 7 बजे स्टैंड्स टू बी माउंटेड है, उस पे गायें जंप कर रही हैं और वो टेक के खड़ा है, तो रात को 7 बजे 12 घंटे के बाद आप उसको टीका रखवा। और अगर आपने सेक्स सीमन रखना है तो आप 12 की बजाय 14 घंटे बाद, मतलब रात को 9 से 10 बजे फिर उसको टीका रखवाएंगे, तो आपको रिजल्ट जो है वो बेहतर मिलेंगे। ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन ये है, आप कहते हैं लो जी हमारी गाय जो है वो तो मुंह से आवाजें निकालती है, ठीक है जी, ना वो जंप करती है ना करवाने देती है, वैसे भी आपने किले पे बांधी होती है भैया, ठीक है। अगर आपका जानवर मुंह से आवाजें निकाल रहा है, हमारे कई फार्मर क्या करते हैं, टीका रखवाते हैं, तारे देख कर रखवा देते हैं, 24 घंटे बाद कहते हैं लो जी हमारे जानवर ने मुंह से आवाजें निकालनी शुरू कर दी है। भाई आपने पहला टीका गलत टाइम पर रखवा दिया, ईद में आई अब है। तो ब्रदर जब आपका जानवर मुंह से आवाजें निकाल रहा है तो उसके 14 से 15 घंटे बाद, अगर नॉर्मल सीमन रखवाना चाहते हो तो 14-15 घंटे बाद, और अगर सेक्स सीमन रखवाना चाहते हो तो तकरीबन 17-18 घंटे बाद आप टीका रखवा दें, आपके जानवर में ठहरने के चांस बढ़ जाएंगे। अब एंड पे आ जाए, ना जानवर जंप करता है, ना उस पर कोई कर रहा है, ना वो मुंह से आवाजें निकाल रहा है, गाय तो को एक के मिसाल दे रहे हैं, उस पर कौन जंप करेगा, वो किस पे जंप करेगी, मुंह से आवाजें निकालती नहीं, गूंगी है, तारे शाने करती है, पता ही नहीं चलता। या तारे देख के आपने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब देखो, अगर तो वो तारे करती है तो डॉक्टर साहब आएंगे जहाँ पे डॉक्टर की महारत, वो बच्चेदानी को, ओवरी को चेक करके फॉलिकल को हाथ से, फिंगर से फील किया जा सकता है। तजर्बेकार बंदे ये हाथ से कर सकते हैं। तजर्बेकार बंदे ये नहीं बता सकते हैं कि ये अब इंसेमिनेशन का टाइम ठीक है और ये ठीक नहीं है, या अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी अवेलेबल हो तो फॉलिकल का साइज देख के हम टाइम ऑफ इंसेमिनेशन बता सकते हैं। एक तो ये हल है, यहाँ पर टोटल डिसीजन आपके डॉक्टर का, उसकी महारत पे फैसला है कि वो कितना माहिर है। या अगर आप समझते हैं कि यार पता ही नहीं चलता, ना तारे करती है, ना बोलती है, ना मुंह से आवाजें निकालती है, ना जब करती है, फिर क्या करें? फिर बाई चांस इसका सिंपल हल ये है कि डॉक्टर साहब को बुलाएं, बुला के जानवर की बच्चेदानी चेक करवाएं, ओवरी चेक करवाएं और जानवर को प्रोटोकॉल लगा दें। प्रोटोकॉल कई सारे हैं, डबल ऑफ सिंक है, G6G है, आप यूट्यूब पे चले जाए, इनको लिखे G6G प्रोटोकॉल बाय डॉक्टर मुजम्मिल, आगे वीडियो आएगी, वो चेक कर लें। डबल ऑफ सिंक प्रोटोकॉल बाय डॉक्टर मुजम्मिल, वो आएगी, उसको चेक कर लें। वो प्रोटोकॉल लगाएं और उसमें फिक्स टाइम बताया हुआ कि फलाने टाइम पे आपको टीका रख देना है, तो वो आप फॉलो कर लें। इंशाल्लाह वो जल्दी आपका जानवर जो है वो कवर होगा। और फिक्स टाइम यहीं पे आपने नॉर्मल सीमन रखना है या सेक्स सीमन रखना है, आप फिक्स टाइम को फॉलो करेंगे, उसमें आपने ऊपर नीचे नहीं करना। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सवाल है अमूमी तौर पे कि सेक्स सीमन कब रखना है, नॉर्मल सीमन कब रखना है, मैं इसको काफ़ी हद तक आपको क्लियर करने में कामयाब हो गया हूँ। मज़ीद को सवाल पूछना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।